تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء. قال الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. میرے بعد الاحترام معزز سامعین کرام، ہمارا یہ پروگرام جس کے لیے احباب نے وقت لیا تھا 8 تاریخ کا، آج 9 تاریخ کو آپ سے گفتگو کا موقع مل رہا ہے، اور ہمارے علماء کرام نے بہت سے عنوانات پر آپ حضرات کے سامنے سیر حاصل گفتگو فرمائی. میں آپ حضرات کی خدمت میں صرف عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے ہی نہیں، بلکہ اس دور کے اٹھنے والے وہ تمام فتنے اور وہ تمام پریشانیاں جو امت مسلمہ کے عقائد کو خراب کر رہے ہیں، عقائد کو متزلزل کر رہے ہیں، مختصراً میں انشاءاللہ ان سب کے حوالے سے آپ کی خدمت میں کچھ معروضات پیش کروں گا. معزز سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ سابقہ امتوں کے انبیاء ان کی سیاست کیا کرتے تھے، ان کی قیادت ان کے نبیوں کے ہاتھوں میں ہوا کرتی تھی، لیکن میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی زندگی کے بارے میں بھی بتا دیا، اس امت کی قیادت و سیادت کے حوالے سے ان کے مستقبل کی خبر بھی دے دی. اس امت کا مستقبل کیا ہوگا؟ سابقہ امتوں کا جو مستقبل تھا، جن کے اندر ان کی قیادت، ان کی سیادت، ان کی ذمہ داری ان کے انبیاء سنبھالا کرتے تھے، اب وہ سلسلہ ختم ہے. فرما دیا کہ میں کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی. ہر نبی کے بعد آ کر قوم کو نبی سنبھال لیتا تھا، نبی ان کی ذمہ داری اپنے ذمے لے لیتا تھا اور قومیں یوں سفر کیا کرتی تھی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں نبیوں میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اب ایک بے ساختہ سا سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، پھر اس قوم کو کون سنبھالے گا؟ جب سابقہ امتوں کو سنبھالنے کے لیے ان کے نبی آتے رہے، تو اس امت کو سنبھالنے کے لیے کون ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: فَسَيَكُونُ الْخُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ، میرے بعد میرے خلفاء ہوں گے، ان کی تعداد بہت زیادہ ہوگی. میرے خلفاء کثرت سے آتے رہیں گے، اس امت کو سنبھالتے رہیں گے، میری نیابت میں میرے نائب بن کر اس امت کی ذمہ داریوں کو وہ اپنے کندھوں پر اٹھانے والے ہوں گے. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ، اگلی حدیث مسلم شریف میں فَمَاذَا تَأْمُرُنَا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، جب معاملہ یہ ہو کہ آپ نہیں، آپ کے خلفاء آئے، تو اب اس کے بعد ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ ہم کیا کام کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فَوْا بِبَيْعَةِ الْأَوَّلِ ثُمَّ الْأَوَّلِ، جو پہلا ہو پہلے اس کی بیعت میں وفا کرنا، جو پہلا ہو پہلے اس کی بیعت کو نبھانا. ثُمَّ الْأَوَّلِ، پھر جو اس کے بعد اول رہ جائے، جو اس کے بعد ایک نمبر اب اعلیٰ درجے کا رہ جائے، اس کے ساتھ اپنی بیعت کو نبھانا. یعنی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تاریخ کی وہ ہستی ہیں جن کے لیے 2 نمبر کا لفظ زبان نبوت پسند نہیں فرمایا. فرمایا فَوْا بِبَيْعَةِ الْأَوَّلِ ثُمَّ الْأَوَّلِ، جب پہلے یعنی ابو بکر کے بعد جو امت میں پہلا رہ جائے تو اس کی پیروی کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ عقیدہ ختم نبوت کو امت کے سامنے اتنا واشگاف طریقے سے کھول کر بیان کر دیا کہ کسی درجے میں بھی امت کے ذہنوں میں کوئی شبہ باقی نہ رہے، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا آخر اس امت کو نبوت کی ضرورت کیوں پڑ سکتی ہے کہ جس کا دین مکمل ہو چکا، جس کے اندر کسی قسم کے شبے کی گنجائش نہیں رہی. اب سابقہ امتوں کو دین کی ضرورت کیوں تھی؟ سابقہ امتوں کو ہر روز نئے نبی کی ضرورت کیوں تھی؟ ان کو احکامات تھوڑے دیے گئے ہیں، ان کو شریعت تھوڑی دی گئی ہے. یا یہ چلنے والے تھوڑی دیر رک جائیں یا ایک ہی دفعہ چلے جائیں.
گفتگو کو بار بار متاثر کریں. جو جانا چاہتے ہیں بلا جھجک جائیں. انشاءاللہ کوئی میری تقریر پہ آپ کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے. جو بندہ یہ ہوتا ہے مسئلہ جو خطیب ہوں ان کے لیے مسائل ہوتے ہیں کہ میرا مجمع ٹوٹ گیا تو جو دائی ہو اس کے سامنے ایک آدمی بیٹھا ہو تو وہ اپنی بات پوری کرتا ہے. میں ختم نبوت کا دائی ہوں, میں نے ختم نبوت کا پیغام پہنچانا ہے. جو جانا چاہتا ہے تو اس کا عذر ہے, بلا جھجک جائے. لیکن جو نہیں جانا چاہتا وہ ذرا آرام سے تشریف رکھے اور بھاگ دوڑ تھوڑی سی کم کر دیں. یہ آپ سے صرف ایک درخواست ہے. جزاکم اللہ. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے عقیدہ ختم نبوت کے بیان کرنے سے پہلے جب اس امت کے عقیدے کے اعتبار سے جو ان کی ضروریات تھی, اعمال کے اعتبار سے ان کی ضروریات تھی, ان سب کے پورا ہونے کی خبر دے دی گئی. سابقہ امتوں کا سفر لمبا تھا, احکامات کم تھے, وہ صاحب منزل نہیں تھے, ان کو منزل نہیں ملی, وہ حالت سفر میں چلنے والی امتیں تھیں. حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے سابقہ شریعتوں کا موازنہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا, اگر ہم یہودیت کے مسائل کو دیکھیں, یہودیت کے کل مسائل جو اللہ نے ان کو احکامات دیے, جو اللہ نے ان کو شریعت دی ہے, وہ کل احکامات 30 سے 35 کے قریب ہیں. اگر عیسائیت کے احکامات کو دیکھا جائے تو عیسائیت کے سارے احکامات کل ملا کر ٹوٹل 50 کے قریب بنتے ہیں. 30-35 تو وہی جو یہود کو پہلے دیے جا چکے, 10-15 مزید احکامات, یہ کل 50 کے قریب احکامات رکھنے والے یہ دو مذاہب ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے آسمانی ملتوں میں شمار کیا ہے. قالوا کونوا ھودا او نصارا تہتدوا, تم کہہ دو یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ تم فلاح پا جاؤ گے. قل بل ملت ابراہیم حنیفا, بلکہ نجات کی راہ, اللہ تک پہنچنے کی راہوں میں آخری اور اعلیٰ ترین راستہ وہ ملت حنفیہ دین اسلام ہے. اللہ تعالیٰ نے 3 ملتوں کا تذکرہ فرمایا ہے, ایک ملت یہود ہے, ایک ملت نصارہ ہے اور ایک دین اسلام ہے. پہلی 2 ملتیں گزر چکی, ان کا وقت ختم ہو چکا, لیکن ان کے احکامات کو, جو ملت یہود کو احکامات دیے گئے تھے, جو ان کو شریعت دی گئی تھی, اللہ تعالیٰ نے بیان کردہ وہ ساری شریعت جس کے احکامات سچ اور برحق تھے, جو ان میں تحریف جن میں یہ نہیں کر سکے, اللہ نے انہیں سورہ بقرہ میں بیان فرما دیا اور ملت نصارہ کے احکامات کو سورہ آل عمران میں بیان کر دیا تاکہ پتہ چل جائے سابقہ ملتیں جو حالت سفر میں تھیں, جو ملتیں آخری پیغام تک ابھی نہیں پہنچی تھیں, ان کی شریعتیں محدود تھیں, احکام محدود تھے, اس لیے کہ وہ حالت سفر میں تھے. لیکن جب ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ نے دین کو مکمل کر دیا, شریعت مکمل ہوئی, احکامات میں اضافہ ہوا, اور صرف اضافہ نہیں بے انتہا اضافہ ہوا. یہ امت اس لیے بھی اللہ کے نائب بننے کی صحیح حقدار ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ کا حقیقی مصداق یہ امت ہے, اس لیے کہ جو احکامات سے سب سے زیادہ احکامات, سب سے زیادہ قربانیاں, تھوڑے وقت میں زیادہ دین پہ عمل, تھوڑے وقت میں زیادہ شریعت پہ عمل اگر کسی ملت نے کیا ہے تو وہ ملت اسلام ہے. محمد عربی کی ملت ہے جس نے تھوڑے وقت میں زیادہ شریعت پہ عمل کیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کو زیادہ احکامات کیوں ملے, پچھلی امتوں کو کم احکامات کیوں ملے؟ اس لیے کہ پچھلی ملتوں میں نبوت جاری تھی, ان کا دین جاری تھا, نبی آتے رہتے تھے, احکامات بدلتے رہتے تھے. اور آپ بھی جانتے ہیں جب انسان حالت سفر میں ہو, حالت سفر میں وہ اپنے پاس مواد کم رکھتا ہے, سامان کم رکھتا ہے, زیادہ راہ کم رکھتا ہے. کبھی گھر سے چلتے ہوئے سفر میں بستر ساتھ اٹھا کے نہیں چلتا, گھر سے اے سی ساتھ اور فریزر ساتھ لے کر نہیں جاتا کہ میں حالت سفر میں ہوں. لیکن جب اسے اپنا مکان پہ پہنچ جائے, جب اسے ذاتی مکان مل جائے, پھر اس کو ڈیکوریشن کرنے میں, اسے سنوارنے میں, اس کو درست رکھنے میں, اپنا سامان تعیش مہیا کرنے میں پھر ساری کوشش صرف کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو, سابقہ امتوں کے سفر کو اور اس امت کے منزل پہ پہنچنے کو کیسی اعلیٰ مثال سے بیان فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, ان رجلا بنا بیتا فاحسنہ اجملا, ایک شخص نے ایک گھر بنایا, اس کو خوب سجایا, اس کی پوری ڈیکوریشن کی, احسن و اجملا, ایک مکان کی بنا ہے, ایک مکان کی زینت ہے. بنا کو شریعت کہتے ہیں, اور جو تشریع نبی ہمیشہ آ کر مکان
مکان کو بناتے ہیں اور جو اس کی تزئین کرتے ہیں، اس کو سجاتے ہیں، وہ غیر تشریع نبی ہوتے ہیں۔ فرمایا ان رجلا بنا بیتا فاحسنہ اجملا، ایک شخص نے ایک گھر کو بنایا، اسے سجایا اور اس کو درست کیا اور سارا گھر مکمل کر دیا، الا موضع لبنہ، مگر ایک اینٹ کی جگہ کو اس نے چھوڑ دیا۔ الناس یطوفون بہ ویعجبون لہ الا وضعت هذه اللبنہ، وہ آتے لوگ گھر کو دیکھتے گھومتے اور دیکھ کر تعجب سے کہتے یہ اینٹ کی جگہ خالی کیوں ہے، یہ اینٹ کیوں نہیں رکھی گئی، یہ مکان ابھی مکمل کیوں نہیں ہو رہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اللبنہ، وہ آخری اینٹ میں ہوں جس نے اس قصر نبوت کو مکمل کیا ہے۔ فرمایا وہ آخری اینٹ میں ہوں، انا اللبنہ وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اس بات کو رسول اللہ نے وضاحت کر دی، رسول اللہ نے سمجھا دیا۔ اب یہ مکان مکمل ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے ایک شخص کے آباء و اجداد سے مکان بننا شروع ہوا ہو، کسی کے دور میں دیواریں بنی، کسی کے دور میں صرف چھت بنی، کسی کے دور میں دروازے لگے شیشے نہ لگ سکے، کسی کے دور میں شیشے لگے، لیکن ایک نسل تک پہنچتے پہنچتے جب وہ مکان مکمل ہو گیا، اس کی چار دیواری، اس کی ڈیکوریشن، اس کی ضروریات، اس کی جو ہے وہ سیورت، ہر چیز جب مکمل ہو گئی تو سب سے خوش قسمت وہ نسل ہے جو اب اس میں رہے گی جب مکان مکمل ہوا ہے۔ سابقہ امتیں وہ بے شک مکان میں رہی ہیں، سابقہ امتیں اسی جگہ پہ تھی، لیکن یہ جگہ مکمل نہیں تھی، یہ قصر نبوت پورا نہیں تھا، لیکن جب ہمارے آقا آ گئے انہوں نے اس مکان کو مکمل کر دیا۔ جب یہ مکان مکمل ہوا تو محمد عربی کی امت یہ وہ خوش قسمت امت ہے جسے سفر کی صعوبتوں سے بچا دیا گیا اور مکان کے نامکمل ہونے کی ناہمواریوں سے بچا دیا گیا۔ اس کو وہ مکان دیا گیا جو مکان مکمل ہے۔ مکمل مکان میں مالک مکان کی حیثیت سے اگر کسی کو رہنے کا حق ملا ہے تو اس امت کو ملا ہے جس کے نبی پہ ختم نبوت کا تاج ہے۔ اگر اس کو ذرا اور آسان طریقے سے یوں بھی سمجھ لیجئے، سابقہ امتوں کے ساتھ اللہ کی ایک رحمت تو تھی اور ایک اللہ کی طرف سے ان پہ لیے آزمائش تھی۔ اگر رحمت تھی کہ وہ ہر نئے نبی پر ایمان لاتے تھے تو آزمائش یہ بھی تھی کہ انہی امتوں کے بدبخت اٹھ کر دوسرے نبیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے، جو اپنے مقابل جو نئی دعوت لے کر آتا نبیوں کو قتل کرتے۔ ختم نبوت کی برکت سے اللہ نے ہمیں دو انعامات دیے ہیں، ختم نبوت کی نعمت نے ہمیں دو انعامات سے نوازا ہے۔ پوری امت مسلمہ کے ہاتھ کسی نبی کے خون سے رنگے ہوئے نہیں ہیں، کیوں؟ نہ کوئی اب بعد میں نبی آنا ہے، نہ ہمیں اسے قتل کرنے کی ذمہ داری اٹھانا پڑے، نہ ہم گناہ گار ہوں۔ اب جس بھی نبوت کے مدعی کو قتل کیا جائے گا وہ کذاب اور دجال ہوگا، وہ نبی نہیں ہوگا۔ اس لیے اس امت کے ہاتھوں کو اللہ نے انبیاء کے پاکیزہ خون سے پاک رکھا ہے کہ یہ ہاتھ انبیاء کے خون میں، ان کے قتل میں، ان کی شہادتوں میں ملوث نہیں ہے۔ سابقہ امتوں نے اگر وہ ایمان لائی ہیں تو پہلے والوں پہ لائی، بعد والوں ان کو سعادت نہیں ملی۔ محمد عربی کی امت کو یہ سعادت ملی ہے، حضرت آدم سے لے کر اللہ کے پہلے نبی سے لے کر آخری نبی تک سب نبیوں پہ ایمان لانے کا شرف ختم نبوت کی برکت سے اس امت کو ملا ہے اور کوئی امت یہ شرف ہم سے نہیں لے سکی۔ یہ سعادت اللہ نے ختم نبوت کی برکت سے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے؟ یہ اس منزل کا نام ہے جس نے ہمیں سفر کی صعوبتوں سے بچا دیا۔ اور یاد رکھیے جب انسان سفر میں ہو تو ہر ایک سے زیادہ راہ پوچھتا ہے، ہر ایک سے منزل کا پتہ پوچھتا ہے، ہر ایک سے معلومات لیتا ہے۔ جب کسی چیز کے بارے میں جانتا نہ ہو، کسی جگہ پر پہلی بار آمد ہو تو بیسیوں جگہ سے پوچھ کے پہنچنا پڑتا ہے، لیکن جب مکان پہ پہنچ جائے اور آگے سے ساری معلومات مل جائیں، اب ایسے شخص کو کچھ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں رہتی، وہ صاحب اطمینان ہو جاتا ہے، اسے اطمینان مل جاتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ یوں سمجھ لیجئے، یہی شہر ہے آپ کا خیر پور ٹامے والی، جب سے ہوش سنبھالا اس کا نام سنتے چلے آئے، اس کے اندر سے گزر کر جانا بیسیوں بار ہوا، لیکن آنے کے بعد پتا چلتا ہے یہ مولانا یوسف صاحب ہے، یہاں پہ میرے شاگرد ہیں، یہیں پہ تشریف فرما ہے۔ جب آیا تو مجھے پتا چلا اب مجھے ان کی تفتیش کی ضرورت نہیں، یہ بھائی عمر سعید صاحب ہیں اور ان کے مثال کے طور پہ جن کا جامعہ شریعہ ہے، یہاں آنے سے پتا چلا کہ یہ یہاں پر موجود ہیں۔ اب جب حالت سفر میں ہو تب تک انسان تلاش میں رہتا ہے اب اس جامعہ کی کیا خصوصیات ہیں، کیا فوائد ہیں، جہاں آنے پہ پتا چلا۔ لیکن جب سفر کی دقتیں ختم ہوئی، جب سفر کی تکلیف ختم ہوئی، بندہ
صاحب منزل ہوا، پوچھنا پچھانا ختم، تفتیش کرنی ختم۔ اب اگر کوئی مجھے آ کر دھوکہ دینا چاہے، مجھے اس کرسی سے اٹھا کر یہ کہے کہ مولانا صاحب آج آپ کا جلسہ خیر العلوم میں تو نہیں تھا، آج آپ کا جلسہ اس مدرسے میں تو نہیں تھا، خیر العلوم تو آگے ہے اور جو خیر پور ٹامے والی تو اس سے آگے کوئی اور شہر ہے، تو کیا مجھے دھوکہ دے سکتا ہے؟ دھوکہ کب تک دیا جا سکتا تھا؟ جب تک میں سفر میں، جب تک میں آ رہا تھا، مجھے نہیں پتا تھا خیر پور ٹامے والی کدھر ہے، مجھے نہیں پتا تھا کون سی سڑک جاتی ہے، مجھے کوئی غلط راستے پہ لگاتا تو میں لگ سکتا تھا، مجھے کوئی ہائی جیک کرتا تو کیا جا سکتا تھا، لیکن منزل پر پہنچنے کے بعد دھوکہ کوئی نہیں دے سکتا۔ نسل انسانی نے انبیاء کی قیادت میں جو سفر کیا، حالت سفر میں تھے، ابھی منزل نہیں ملی تھی، ہر نبی انہیں آنے والے نبی کی علامات بتاتا تھا، ہر نبی بتاتا تھا آنے والے کی یہ صفات ہے، ہر نبی بتاتا تھا آنے والے کی یہ ظاہری شکل و صورت ہے، آنے والے کا یہ پیغام ہوگا۔ اس کے باوجود چونکہ نبوتوں کا سلسلہ جاری تھا، وہ امت گمراہی کا شکار ہوئی، چونکہ جیسے مثال کے طور پہ حضرت موسیٰ نبینا علیہ السلام کوہ طور پہ جاتے ہیں، اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں، پیچھے سامری نے اٹھ کر ایک ڈگڈگی بجاتا ہے، قوم کو اپنے پیچھے لگا لیتا ہے، پوری قوم کو ہائی جیک کر لیتا ہے، پوری قوم کو گمراہ کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قوم کو بھی پتا تھا نبی جو آتے رہتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ نبی ہو، نبی آتے رہتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ خدا کا پیغام لے کر آیا ہو۔ قوم دھوکے میں آ گئی کہ نبوت کا سلسلہ جو جاری تھا، نبوت جو جاری تھی، قوم گمراہ ہو گئی، پوری کی پوری قوم پٹڑی سے اتر گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں، پیچھے سے پولس مسیح اٹھ کر پوری عیسائیت کو گمراہ کر دیتا ہے، ان کے دماغ کو ہائی جیک کر کے ان کو حضرت عیسیٰ کے مشن سے ہٹا دیتا ہے۔ چونکہ نبوت جاری تھی، قوم دھوکہ کھا گئی کہ سفر بھی جاری ہے، نبوت بھی جاری ہے، لیکن جب یہ سلسلہ ختم ہوا، امت اپنی منزل پہ ٹھکانے پہ پہنچ گئی۔ اب پہلے نبی علامتیں بتایا کرتے تھے کہ آنے والا اس طرح کا ہوگا، اس طرح کا ہوگا، امتیں علامتوں سے تلاش کیا کرتی تھی، لیکن ہمارے پیغمبر نے ختم نبوت کی برکت سے ایک ہی علامت بتائی ہے، ایک ہی علامت بتائی، اور وہ علامت کیا ہے؟ کیا وہ علامت صرف علماء پہچانیں گے؟ کیا وہ علامت صرف وکلاء پہچانیں گے؟ عوام اور خواص کی تقسیم ہوگی؟ نہیں، نیک ہے یا بد ہے، عالم ہے یا جاہل ہے، سمجھدار ہے یا بے وقوف ہے، لیکن وہ یہ بات سن لے، اب آنے والے نبی کی ایک ہی علامت ہے، کوئی آنے ہی نہیں ہے تو علامت کس بات کی؟ ایک ہی بات ہے، ثبوت کی، دلیل کی کیا ضرورت؟ معیار نبوت کیوں قائم کرے؟ معیار نبوت تب تک تھا کہ وہ سچا ہو، دیانتدار ہو، اس طرح کا ہو، اس طرح کا ہو۔ یہ علامات، یہ معیارات تب تک تھے جب تک آخری نبی نہیں آئے تھے۔ جب آخری نبی آ گئے، اب ایک ہی معیار ہے کہ کوئی نہیں آنا، ایک ہی علامت ہے کہ کوئی نہیں آنا، ایک ہی راہ ہے کہ کوئی راہ نہیں ہے، صرف ایک نبی ہے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیا، انہو سیکون من بعدی ثلاثون کذابون دجالون، میرے بعد 30 کے قریب کذاب اور دجال آئیں گے، کلہم یزعم انہ نبی، ان میں سے ہر ایک یہ کہے گا میں نبی ہوں، لیکن تم اپنے دلوں میں یہ بات بٹھا لو، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ میرے بعد جب کوئی نبی ہے ہی نہیں تو ہمیں کسی کو چیک کرنے کی ضرورت ہے؟ کسی کی علامات دیکھنے کی؟ یہی وجہ ہے اس امت نے اپنے کانوں کو ہر نبوت کی نئی آواز سے بند کر دیا۔ حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ وہ مسیلمہ کذاب کے دربار میں گئے، ان کو لے جایا گیا، وہاں پہ اس نے مسیلمہ کذاب ان سے کہنے لگا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہو؟ کہا نبی بھی مانتا ہوں، اللہ کا آخری نبی بھی مانتا ہوں۔ کہا کیا مجھے بھی نبی مانتے ہو؟ کہا میرے کان نہیں سن رہے تو کیا بک رہا ہے؟ پھر اس نے کہا 2-3 بار اصرار کر کے کہا ان کی ٹانگ کاٹ دی جائے، ٹانگ کاٹی گئی۔ پھر پوچھا کیا محمد کو نبی مانتے ہو؟ کہا مانتا ہوں اور اللہ کا آخری نبی مانتا ہوں۔ کہا مجھے مانتے ہو؟ کہا میرے کان نہیں سن رہے تو کیا کہہ رہا ہے؟ یہ نبوت کی دی ہوئی تربیت ہے کہ نبی کے بعد جو نبوت کی آواز بلند کرے وہ آواز بھی نہیں سننی، چاہے جائے تو اس کا جواب دیا جائے، چاہے جائے تو اس پہ غور و فکر کیا جائے۔ حتیٰ کہ اس صحابی کے کبھی ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں، کبھی پاؤں کاٹے جا رہے ہیں، اور یہ کسی آپریشن تھیٹر میں نہیں کہ بازو اور ٹانگوں کو سن کر کے کاٹا جا رہا، نہیں، ایسا نہیں، بلکہ ہوش و حواس میں جیتے جاگتے انسان کو قیمہ بنایا جا رہا ہے۔ ہاتھ پاؤں کٹ گئے، آخر میں شہادت میں چند لمحے باقی ہیں۔ اس مسیلمہ نے کہا آخری بار بتا دو کیا محمد کو نبی مانتے ہو؟ کہا میں محمد کو نبی مانتا ہوں اور آخری مانتا ہوں۔ کہا کیا مجھے نبی مانتے ہو؟ کہا نہیں، میرے کان نہیں سن رہے۔ اس مسیلمہ نے کہا مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، تجھے یہ بات تو سمجھ
جاتی ہے یہ بات کیوں نہیں سنتی؟ یہی تیرے کان ہیں، یہی مجلس ہے، میں کہتا ہوں محمد کو نبی مانتے ہو، تجھے پوری سنتی ہے، اور جب میں کہتا ہوں مجھے مانتے ہو تیرے کان کیوں نہیں سنتے؟ اب صحابی نے زبان حال سے کہا ہمارے کان اب کسی اور بات کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، ہم نے آخری بات سن لی، رب کا آخری کلام سن لیا، آخری نبی کی بات سن لی ہے، اب یہ کان ہر آواز کے لیے بند ہے۔ حتیٰ کہ اس صحابی کی زبان کاٹ دی، پھر شہید کر دیا گیا۔ جب یہ خبر مدینہ میں پہنچی، ان کی ماں سے لوگوں نے بات کو چھپانا چاہا، بات کو ماں ہے آخر غم زدہ ہوگی، کہا نہیں بتاؤ میرا بیٹا ختم نبوت پہ کیسے شہید ہوا؟ ان کا اماں جان پھر حوصلہ کیجئے، تیرے بیٹے کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے، لیکن تیرے بیٹے نے ختم نبوت کا نعرہ تو بلند کیا، لیکن دوسری آواز سننے کے لیے اس کے کان بھی تیار نہیں ہوئے۔ ماں نے کہا لہذا اليوم رضاتو، رب کعبہ کی قسم اسی دن کے لیے تو میں نے اسے دودھ پلایا تھا، اسی دن کے لیے تجھے دودھ پلا کر جوان کیا تھا۔ میں اپنے نوجوان دوستوں سے ان سب سے کہتا ہوں خدا کے لیے اپنے کانوں کو بند کرنا سیکھو، کھولنا چھوڑ دو۔ ہم نے اپنے کانوں کو آوارہ چھوڑ دیا، اپنے دل کو، اپنے دماغ کو ہم نے کوڑا دان بنا دیا۔ کمیٹی والوں کے کچرے کے ٹرک بنے ہوئے ہیں ہمارے دماغ، جو اٹھتا ہے ہمارے دماغ میں گند ڈال دیتا ہے اور ہم لے کر بیٹھ جاتے ہیں، فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ کہہ دیا۔ سوشل میڈیا پہ بیٹھا ہوا کوئی فلاں محقق اٹھتا ہے، فلاں اٹھتا ہے، کوئی صحابہ کے بارے میں زہر ڈال دیتا ہے، کوئی اہل بیت کے بارے میں، کوئی ختم نبوت کے بارے میں، اور ہم سارا گند اکٹھا کر کے اپنے دماغوں میں گھومتے رہتے ہیں۔ عجیب لوگ ہو تم، اپنے دلوں میں ان وسوسوں کو جگہ کیوں دیتے ہو؟ ان جرائم پیشہ لوگوں کی بات کیوں سنتے ہو؟ کیا حضرت حبیب کی سنت کافی نہیں ہے؟ ہمارے کان کوئی اور بکواس سننے کے لیے تیار ہی نہیں، ہم نے اپنے نبی کی بات سن لی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، ادھر سے آئے مرزا محمد علی جینوی نے یہ کہہ دیا، وہ کہہ دیا، کبھی آتے ہیں فلاں جاوید غامدی یوں کہتا ہے، کبھی اٹھتے ہیں جی سلیمان ندوی نے صحابہ کے بارے میں یہ کہہ دیا۔ یاد رکھو چاہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہم پلہ بھی کوئی شخص ہو، جب میرے محمد کے دین کو چھوڑ کر سائڈ پہ نکلے گا، رب کعبہ کی قسم اس کی وقت رائی کے دانے جتنی رہے گی۔ ہمارے ہاں وہی معتبر ہے جو میرے نبی کے ہاں معتبر ہے، ہمارے ہاں وہی قابل عزت ہے جو ہمارے صحابہ کے ہاں قابل عزت ہے، جو ان کے ہاں معتبر نہیں وہ لاکھ تحقیقات کے پشتارے اٹھا کر لائے، ہمارے ہاں گندگی کا ڈھیر ہے، ہم اس کو حمیت نہیں دے سکتے۔ ایمان ایسے محفوظ رہے گا۔ اور جب بھی کوئی وسوسہ دل میں لے جانے لگو تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر یاد کر لیا کرو، وسوسے دلوں سے دور بھاگ جائیں گے۔ حضرت نانوتوی نے جنت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، میرے دل کے طواف کر ہے جنت کے میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ جب بھی کوئی وسوسہ آنے لگے، وسوسہ اخلاقی گندگی کا نام ہے، یہ دماغی کراہت کا نام ہے، یہ افکار کی کہہ کا نام ہے۔ ایسے وساوس جب کوئی تمہارے سامنے لے کر آئے، تمہارے دل میں ڈالنا چاہے، اسے کہو بھائی اپنا وسوسہ اپنے پاس رکھ، یہ گندگی میں اپنے دل میں نہیں لاؤں گا، میرے دل میں حضور رہتے ہیں، میرے دل میں حضور رہتے ہیں، میں یہ غلاظت اپنے دل میں نہیں لے سکتا۔ تو میں عرض سے کر رہا تھا حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو میں پنکھے کو ادھر کر دوں، پنکھے کو ادھر کر، اور اس طرف کو کر، حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے قربانی دی، اپنی جان پر کھیل گئے، لیکن رسول اللہ کے بعد کسی نئے پیغام کو نہیں سنا، چونکہ رسول اللہ نے تربیت ہی ایسے کر دی تھی کہ محمد اللہ کے آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نیا نبی نہیں ہوگا۔ یہی امت کا مزاج رہا، یہی اس دین کا بنیادی فرق رہا کہ اب یہ امت تمام تر اختلافات کے باوجود تمام فرقوں میں بٹتی رہے، لاکھ حصوں میں بٹ جائے، لیکن جس اکائی پہ جمع ہوگی وہ اکائی ختم نبوت کی ہے۔ یہ محمد عربی کے دامن سے جب تک یہ امت جڑی رہے گی، جب تک وابستہ رہے گی، یہ ہر طرح کی پریشانی سے آزاد رہے گی۔ اور جہاں پہ آخر میں ایک میں اور بات عرض کروں، ہمارے ملک پاکستان بر صغیر پاک و ہند میں جو فتنہ قادیانیت اٹھایا گیا تھا، اس فتنے کا پس منظر کیا ہے؟ اس کے آخر وہ اسباب اور عوامل کون سے تھے جس کی وجہ سے اس فتنے نے سر اٹھایا؟ یاد رکھیے انگریز بڑا شاطر ہے، جب اس نے بر صغیر پاک و ہند پہ قبضہ کیا، ہمارے فروعی مسائل میں تو ہمیں اس نے خوب لڑا کر دیکھ لیا، لیکن جب پھر بھی امت سے جہاد کا نظریہ واپس نہیں لے سکا، امت سے جہاد کو ختم نہیں کر سکا، اس نے دوسرا طریقہ یہ اختیار کیا، اپنے علماء سے مشورہ کیا۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد 1870 میں برطانیہ کا وزیر اعظم بنا بینجامن ڈزرائیلی،
اس بینجمن ڈزرائیلی نے باقاعدہ ایک اپنے مستشرق علماء یہودی عیسائی علماء کا ایک وفد ہندوستان میں بھیجا، جس میں سر ڈبلیو ہنٹر، ویلیام میور اور اے کے کنزی، یہ 3 بڑے مستشرق تھے، 60 اور بھی تھے۔ انہوں نے ہندوستان کا وزٹ کر کے 1872 میں انگریز کو رپورٹ پیش کی، ہندوستان کے مسلمانوں کو اگر جہاد سے روکنا ہے، اگر ان میں نظریہ وحدت کو ختم کرنا ہے، تو ان کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنا ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کو لانا ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام اس دور میں انگریز کی بہت بڑی سیاسی ضرورت تھی۔ اس سیاسی ضرورت کو کیسے پورا کریں؟ جب تک وہ نہیں آتے تو متبادل کس کو لائے؟ متبادل کا فیصلہ ہوا، سیال کوٹ کی کچہری میں بندوں کا انتخاب شروع ہوا کہ کس کو ہم نبی بنا کر پیش کریں۔ 4 بندوں کا انتخاب ہوا، 4 آدمی مین تھے جن کا نبوت کے معاملے میں امتحان لیا گیا کہ ہم انہیں نبی بناتے ہیں۔ ایک یہ ہمارے سر سید احمد خان، دوسرا مولوی چراغ علی جموں کشمیر کا، تیسرا سرگودے کا مولوی نور الدین بھیروی، اور چوتھا مرزا غلام قادیانی تھا۔ پہلے 3 نے تو جواب دے دیا، اس بدبخت نے کہا میں اس کام کے لیے تیار ہوں۔ 1874 میں باقاعدہ برطانیہ کی پارلیمنٹ سے اسے نبی بنا کر ہندوستان میں مبعوث کر دیا گیا، بھیج دیا گیا کہ یہ ہندوستان میں انگریز کا تعینات کردہ نبی ہے۔ اب آپ سمجھیے، اللہ کی سنت پہ قربان جائے، 1874 میں جس کفر کا فیصلہ پارلیمنٹ میں ہوا تھا، 1974 میں اسی کفر کو اسی پارلیمنٹ نے دفن کر دیا۔ کفر جہاں سے نکلا تھا اللہ نے اسے وہیں دفن کر دیا۔ تو یہ ان کی پوری تاریخ یہی ہے کہ یہ انگریز کی ایما پہ مارد وجود میں آنے والا فتنہ تھا، اور اس کو ہمارے علماء کی محنت سے اس پر ہمارے مخدوم مکرم حضرت مولانا اللہ وسائل صاحب حافظہ اللہ بھی آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کر چکے ہوں گے، اس لیے میں اس موضوع کی طرف نہیں جانا چاہتا۔ میں آپ سے صرف چند باتیں قادیانیت کے فتنے سے بچنے کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، ہمارے جو علماء، ہمارے جو لوگ چند کلاسیں پڑھ لیتے ہیں، انہیں باہر جانے کا جنون ہو جاتا ہے، پھر یہ اپنے کاغذوں پہ قادیانی لکھ کر باہر کے ویزے لینے کے چکروں میں چلے جاتے ہیں۔ علامہ خالد محمود صاحب پی ایچ ڈی لندن رحمہ اللہ نے اپنی کتاب عقیدۃ الاعلام فی الفرق بین الکفر والاسلام میں یہ صراحت سے لکھا ہے، چاہے تمہارا عقیدہ ختم نبوت کا ہی ہو، چاہے تم مرزا غلام قادیانی کو کافر ہی کیوں نہ کہتے ہو، لیکن اگر اپنی رضا و رغبت سے اپنے آپ کو اس ملت میں لکھ دیا تو تم اللہ کے ہاں کافر ٹھہرو گے، کہ تم نے اپنی مرضی سے اپنے آپ کو کافروں کی ملت میں شمار کیا ہے، اور جو شخص اپنی مرضی سے اپنے آپ کو کافروں کی ملت میں شمار کرے وہ ادھر کا ہی ہوتا ہے، چاہے اس کے دل کا جو بھی عقیدہ ہو۔ اس لیے باہر کی نوکریوں کے حصول کے لیے اپنے آپ کو کبھی قادیانی مت کہنا۔ دوسری چیز، قادیانی دھوکہ دیتے ہیں، علماء کو بھی چھوڑو، ہمیں بھی چھوڑو، تم استخارہ کر لو کہ نبوت جاری ہے یا بند ہو چکی ہے، تم استخارہ کر لو مرزا قادیانی نبی ہے یا نہیں ہے۔ یاد رکھو، استخارہ صرف ان امور میں ہوتا ہے جو مباح ہو، عقائد میں استخارہ نہیں ہوتا، فرائض میں استخارہ نہیں ہوتا، واجبات میں استخارہ نہیں ہوتا۔ کوئی اگر یہ کہے میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں استخارہ کر کے فجر کی 2 سنتیں ہیں بھی یا نہیں، یہ شخص بھی کافر ہو جائے گا کہ اس نے دین کے ایک مسلمہ مسئلے میں شک کی راہ پر چلا ہے۔ استخارہ شک کی جگہ پہ ہوتا ہے، اور عقائد میں شک کرنا کفر ہے۔ قادیانی ذات کہے کہ استخارہ کرو، لیکن آپ نے کبھی بھی یہ بات نہیں کرنی کہ ہم استخارہ کر لیں گے، جو بھی اس راستے پہ چلا وہ دائرہ اسلام سے نکل جائے گا۔ تیسری چیز کا آخری بات کی عرض کرتا ہوں، قادیانیوں کے کبھی کسی اخلاق کی تعریف مت کرنا، قادیانیوں کے کسی اچھے کام کی، کافروں کی تعریف نہ کرنا۔ کیوں؟ استحسان کفر خود کفر ہے، کافروں کی کسی بات کو اچھا کہنا بھی کفر ہے۔ جس کا ایمان اچھا نہیں ہے اس کا کوئی کام اچھا نہیں ہے، ان کے اعمال ضائع ہیں، ان کو اہمیت نہیں دینی۔ اس پر ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ کے حوالے سے نقل کیا جاتا ہے۔ ایک آدمی نے مکہ مکرمہ میں جب ایک قبر کو کھودا گیا، وہ قبر امام حرم تھے، فوت ہوئے تھے، ان کی قبر کو جب کھودا گیا تو اس میں ایک انتہائی حسین و جمیل لڑکی تھی، اور اس کے منہ میں شہد ٹپک رہا ہے، زیورات سے لدی ہوئی ہے۔ لوگ حیران ہوئے، یہ تو ہمارے حرم کے ایک بہت بڑے عالم امام کی قبر ہے، اس میں یہ لڑکی کہاں سے آ گئی؟ اب پریشانی تو بنتی تھی، معلومات لی گئی، وہاں ایک تیل بیچنے والا صاحب الزید اس کا نام آتا ہے، وہ کھڑا تھا۔ اس نے کہا اس لڑکی، اس قبر والے امام کو تو میں نہیں جانتا لیکن اس لڑکی کو میں جانتا ہوں۔ کہا یہ لڑکی کون ہے؟ کہا یہ وہ لڑکی ہے جو بصرہ کے ایک عیسائی کی بیٹی ہے، اس نے اسلام قبول کیا، اس کے باپ نے اس پہ اتنا تشدد کیا کہ یہ ظلم سہتے سہتے فوت ہو گئی، لیکن اس نے اسلام کا دامن نہیں چھوڑا، اس کو اس نے عیسائیوں کے قبرستان میں دفن کیا تھا۔ اللہ کو اس کا شاید اسلام اتنا پسند آیا کہ اسے اٹھا کر جنت المعلیٰ میں لے آئے۔
کہا کہ اب ہمارے امام صاحب کدھر گئے؟ چلیے بصرہ چلتے ہیں، اسلامی حکومت تھی، بصرہ میں گئے، جا کر دیکھا کہ اس کو عیسائی سے کہا اپنی بیٹی کی قبر ہمیں کھودنے دے۔ حکومت تھی، کیا کر سکتا تھا؟ اس نے قبر کھودنے کی اجازت دی۔ جب قبر کھودی گئی تو اس میں وہی حرم کے امام اور عالم عیسائیوں کے قبرستان میں لیٹے ہوئے تھے۔ اب سب پریشان ہوئے کہ لڑکی تو چلو اسلام پہ شہید ہوئی، اس کا تو اسلام پہ جانا اور جنت المعلیٰ میں پہنچ جانا سمجھ میں آتا ہے، لیکن ہمارے اتنے بڑے عالم کو کیا ہوا، اتنے بڑے بزرگ کو کیا ہوا کہ اللہ نے جنت المعلیٰ سے اٹھا کر بصرہ کے عیسائیوں کے قبرستان میں پھینک دیا؟ جب تفتیش ہوئی، تفتیش کرتے کرتے جب ان کی اہلیہ کے پاس گئے، پوچھا، اہلیہ نے کہا میرے خامد بڑے نیک، بڑے عابد، زاہد تھے، لیکن جب بتقاضۂ بشریت ان پہ غسل فرض ہوتا تھا تو زبان سے کبھی کبھی یہ جملہ کہہ دیتے تھے، اس بات میں تو عیسائیوں کا مذہب اچھا ہے کہ اس میں غسل نہیں کرنا پڑتا۔ کہا اللہ کی غیرت کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ میرے محمد کے دین کے بعد کسی اور دین کو اچھا کہا جائے۔ اللہ کی غیرت نے یہ بات پسند نہیں کی، اٹھا کر عیسائیوں کے قبرستان میں پھینک دیا۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں قادیانیوں کے اخلاق بہت اچھے ہیں، جو کہتے ہیں یہ دکانوں پہ سودا 1 نمبر بیچتے ہیں، جو کہتے ہیں یہ فلاں فلاں ان میں اچھے اعمال ہیں، یہودیوں کے یہ اچھے اعمال ہیں، خدا را اپنے ایمانوں کو بچاؤ، کبھی بھی کسی کافر کی تعریف نہ کرو۔ مسلمان صاحب ایمان جس کا اللہ پہ، آخرت پہ، یہ ختم نبوت پہ یقین ہے، اللہ سے ملاقات کا ایمان رکھتا ہے، 1000 خامیوں کے باوجود اس کافر سے بہتر ہے جس نے تمہارے نبی کے پیغام کو ٹکرا دیا ہے، اس کافر سے بہتر ہے جو تمہارے پیغمبر کو آخری نبی نہیں مانتا، یہ 1000 خامیوں کے باوجود بھی بہتر ہے۔ اس لیے کفار کی کبھی بھی تعریف نہ کریں۔ اللہ تعالی ہم کو مزاج شریعت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔